بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی خلوت سے سرفراز فرمایا تو فرشتے مبارکباد دینے آئے، ان میں مالک الموت بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمایا، مجھے یہ تو بتاؤ تم کس صورت میں کافروں کی روح قبض کرتے؟ مالک الموت نے عرض کی، اب وہ ہیبتناک منظر نہ دیکھ پائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک الموت نے عرض کی، اچھا چہرہ ایک ساتھ کے لیے پلٹیے، پھر میرے طرف دیکھیے۔ جب اللہ کے خلیل نے چہرہ مبارک پلٹا پھر مالک الموت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ آگ کے بادلوں جیسا شخص ہیبتناک چہرہ سر آسمان سے باتیں کرتا ہوا، جسم کے ہر مسام سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو دیکھا مالک الموت پہلی جیسی صورت لیے بیٹھے ہے۔ آپ نے فرمایا، اے مالک الموت، اگرچہ کافروں پر موت کی ہیبتناکی اور اذیت نہ بھی ہو تو تیری یہ بیانک صورت ہی ان کافروں کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا، اب مومن کی روح قبض کرنے کا مشاہدہ بھی کروا دو۔ جو اللہ کے خلیل نے پلٹ کر مالک الموت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی حسین و جمیل شخص انتہائی خوبصورت لباس میں سامنے موجود تھے، جس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں، جس کے جسم سے بہترین خوشبوئیں پھوٹ رہی ہے۔ جب اللہ کے خلیل نے دیکھ لیا تو پھر مالک الموت اپنی صورت میں واپس آ گئے۔ پھر اللہ کے خلیل نے فرمایا، یہ بتاؤ ایک وقت میں اتنی بڑی کائنات میں بہت سی اموات ہوتی ہے، کچھ مشرق میں کچھ مغرب میں، تو تم اتنی روحوں کو کیسے ایک ساتھ قبض کرتے ہو؟ مالک الموت نے عرض کی، جب ایسی صورت درپیش ہو تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں تو وہ میری دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہے اور یہ کائنات سمیٹ کر میرے روبرو اسی طرح آ جاتی ہے جیسے کسی کے سامنے تشت رکھ دیا جائے اور وہ اس میں سے اپنی مرضی کی چیز اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے، مجھے اس میں کوئی مشکل درپیش نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوتا ہے اور جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور تکلیف سے جنگلوں میں باغے باغے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح مالک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب آدمی پر نزع کا علم طاری ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہا گیا، آج یہ کتنا کمزور ہے، تیری فصیح زبان کہا گئی، آج کتنی خاموش ہے، تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہا گئے، تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہا گیا، تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے کہا گئے، تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہا گیا۔ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دوا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی تو نے نہیں طے کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے بنی آدم، کل تک تو زمین کے پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کے پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ
बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब होने जा रहा है। रबी बिन अंस से किसी ने पूछा कि क्या मालिकुल मौत तन्हा रूह कब्ज़ करती है? आपने जवाब दिया, मालिकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते मुआविन और मददगार है जिनको अल्लाह ने मुकर्रर किया है और वही इस काम को अंजाम देते हैं। और मालिकुल मौत इन सब के सरदार है और इनकी तेज रफ्तारी का ये आलम है कि उनका एक कदम मशरिक में पड़ता है और दूसरा मगरिब में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स को मौत आई तो किसी ने कहा इसके लिए खुशखबरी कि वो इस हाल में फौत हुआ कि किसी मरज में मुब्तला नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नहीं जानते अगर अल्लाह पाक इसको मरज में मुब्तला फरमाता तो इसके सबब इसकी बुराइयां मिटा जाती। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम का खाना मत छोड़ो अगरचे उसकी मिकदार एक मश्त खजूर हो, इसलिए कि शाम का खाना ना खाने से बुढ़ापा आता है। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दस्तरख्वान लगा दिया जाए तो कोई शख्स उसके उठाए जाने से पहले ना उठे और ना ही अपना हाथ खींचे अगरचे वो असूदा हो चुका हो, जब तक कि दूसरे लोग भी खाने से फारिग ना हो जाए। और अगर ऐसा करना जरूरी हो तो गुज़र पेश कर दे, इसलिए कि आदमी अपने साथी से शर्माता है तो अपना हाथ खींच लेता है और हो सकता है कि अभी उसको खाने की हाजत हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।